خیبر کا موقع تھا، صحابہ کرام کو لے کر حضور گئے، حملہ ہوا، اللہ نے فتح بھی نصیب فرمائی۔ جب حضور وہاں پہنچے، خیمے لگے، ایک بندہ جو خیبر کے قلعے سے باہر یہودی تھا، غلام تھا، سیاہ فام تھا، کالا اس کا جسم تھا، اور وہ پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بکریوں کا ریوڑ لے کے باہر بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی دوران صحابہ کرام نے محاصرہ کر دیا قلعے کا، صحابہ کرام نے محاصرہ کیا ہوا ہے، یہودی قلعے کے اندر بند ہیں۔ یہ چرواہا ایک صحابی کو ملا، اس صحابی رسول سے مل کر پوچھا کہ تمہارے سردار، تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے پیغمبر کا نام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ فرمایا تم جاؤ گے، وہ فلانا خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اس بات سے اتنا حیران ہوا کہ بادشاہ تو محلوں کے اندر ملتے ہیں، بادشاہ تو تختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کیا میری ملاقات بھی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، زیارت کر لو۔ یہ آیا تو دیکھا خیمے کے باہر کوئی پہرا نہیں، خیمے کے باہر کوئی تلواریں نہیں، کوئی چوکی دار نہیں، کوئی روک تھام کرنے والا نہیں۔ یہ اور متاثر ہوا، یہ چرواہا اندر گیا، اندر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نیچے چٹائی پر جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ کہا حضور میں یہودیوں کو کرائے کے اوپر بکریاں چراتا ہوں، میں باہر بکریاں چرا رہا تھا، آپ کا پوچھا، مجھے صحابہ کرام نے آپ کا پتہ دیا اور میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اللہ کے نبی اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے پھر ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، اگر تو کلمہ پڑھ لے پھر عام مسلمانوں کی طرح تیرے بھی حقوق ہم پر عائد ہو جائیں گے اور تجھے اپنا بھائی کہہ کر پکاریں گے۔ وہ غلام ساری زندگی بکریاں چرانے والا، وہ ایک سیاہ فام آدمی، غریب آدمی جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میٹھے مدنی آپ کو پتہ ہے کہ میرے کپڑوں کے اندر بو ہے، میرا لباس میلا کچیلا ہے اور میرے سر پرا گندا ہے، میں اتنا عرصے سے نہایا نہیں ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے پیشاب کی ہوا آ رہی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو آپ سینے سے لگائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو یہ تیری بدبو اللہ خوشبو سے تبدیل فرما دے گا، یہ تیری سیاہ فامی اللہ نور سے تبدیل فرما دے گا، اور اللہ تجھے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں پھر کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا اس نے میرے محبوب سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی اب مجھ پر کیا حکم ہے، کیا فرائض مجھ پر لاگو ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے ٹائم میں مسلمان ہوا کہ اب نماز کا ٹائم تو ہے نہیں کہ تجھے نماز کا حکم کروں، ایسے ٹائم کے اوپر تو مسلمان ہوا، رمضان کا مہینہ نہیں کہ تجھے رمضان کے روزے کا حکم کروں، تو مالدار نہیں کہ تجھے زکوٰۃ کا حکم کروں، حج کا سیزن نہیں کہ تجھے حج پڑھنے کا کہوں، نہ تجھ پر اس ٹائم نماز ہے، نہ اس ٹائم روزہ ہے، نہ تجھ پر اس ٹائم حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں البتہ ایک اللہ کا فریضہ اس ٹائم انجام دیا جا رہا ہے جہاد کا۔ صحابہ کرام کفر کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، تلواروں کے سائے میں اللہ کو جان پیش کرو۔ کہا میٹھے مدنی اگر میں اس کے اندر بچ گیا تو غازی، اگر مارا گیا تو پھر حضور نے فرمایا اللہ تجھے شہادت کا مقام نصیب فرمائیں گے، اللہ تیری اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرمائیں گے، اللہ پاک شہادت کے ٹائم تجھے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک تجھے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ کہا میرے محبوب یہ بکریاں ہیں، یہ لوگوں کی ہیں، یہ بکریاں یہودیوں کی ہیں، ان کے کیا کروں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق بتائے، فرمایا یہ نہیں کہا
کہ اب ان سے جنگ ہو رہی ہے، ان کا مال ہمارے اوپر حلال ہے۔ فرمایا نہیں، یہ امانت ہے اور میں امت کو امانت داری سکھانے آیا ہوں، دیانت داری سکھانے آیا ہوں۔ میں امین ہوں، میری امت امین رہے گی، میں دیانت دار ہوں تو میری امت بھی دیانت دار بنے گی۔ فرمایا یہ بکریاں لے جاؤ اور بکریاں یہودیوں کے قلعے کے اندر چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ وہ بندہ بکریاں لے کے چلا گیا، بکریاں یہودیوں کے قلعے میں چھوڑیں، واپس آیا، واپس آ کے تلوار اٹھائی، جہاد کے اندر شریک ہو گیا، شریک ہو کے جہاد کے اندر جنگ لڑنے لگا۔ پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب فتح ہو جاتی پھر حضور زخمیوں کا معائنہ فرماتے، پھر شہداء کا معائنہ فرماتے۔ اللہ کے نبی ایک ایک شہید کو دیکھنے لگے۔ ایک جگہ حضور گئے تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور لوگ چیمیں گویاں کر رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا ابھی کیوں جمع ہو؟ کہا حضور ایک لاش ہے اور جناب ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی چرواہا تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جنت کے مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، پاک صاف کیا جا رہا ہے۔ اس بندے نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روپیہ صدقہ نہیں کیا، اس نے جناب کوئی حج نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ عشر نہیں دیا، لیکن یہ صرف کلمہ ہی ہے جس کی وجہ سے سارا کفر اللہ نے معاف کر کے کلمے کی دولت سے اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما چھوڑی ہے۔ اس کلمے کو آج ہم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے